بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام بیٹھک کے ساتھ محبوب کاکڑویہ حاضر ہیں، اور آج بیٹھک میں ہم ایک نئی طرح کی محفل سجانے جا رہے ہیں، اور اس محفل میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس محترم عبدالمجید ملک صاحب اس پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے، پروگرام بیٹھک میں ہی اندر ایک پروگرام کے ریاست جو جدید ریاست جموں کشمیر ہے، اس کی ابتدا سے لے کے آج تک جتنے بھی ریاست کے اندر اہم واقعات رونما ہوئے، معاہدات ہوئے، یا جو ہم پر قابض ممالک ہیں ان کے قوانین میں، ان کے آئین میں جو تبدیلیاں آئیں، جو واقعات رونما ہوئے، ہم ان پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، اور یہ مختلف اقساط پر مشتمل ہوگا تاکہ آپ کے لیے دیکھنا بھی آسان ہو اور ہمارے لیے یہ پروگرام پیش کرنا بھی آسان ہو۔ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ خوش آمدید۔ تو ملک صاحب، سب سے پہلے ہم جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بات کریں گے جدید ریاست کے قیام سے، بات شروع کریں گے ہم اپنی، اور وہ ہے معاہدہ امرتسر۔ اس پر ہمیں یہ بتائیے کہ معاہدہ امرتسر کیا تھا، کس کے درمیان ہوا، اور اس کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی، اور اس کے جو ریاست جموں کشمیر کے اوپر اثرات مرتب ہوئے، منفی مثبت جو بھی ہیں، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ معاہدہ امرتسر جو ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلے ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ پنجاب، لاہور، رنجیت سنگھ جو سکھوں کی حکومت تھی اس کا حصہ تھی، لیکن جب یہ جنگ ہوئی وہاں سکھوں کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کی، تو جو امرتسر کی فوج تھی، سکھ فوج جو تھی، اس کی شکست ہوئی۔ پھر انہوں نے اس کو تاوان ڈالا 2 کروڑ روپیہ۔ تو اس تاوان کے سلسلے میں چونکہ خزانے میں پیسہ تھوڑا تھا، تو 1 کروڑ روپیہ غالباً نقد ادا ہوا، باقی کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ جو جتنے علاقے ہیں ان کے تعویل میں وہ ہمیں منتقل کر دیں۔ چنانچہ لاہور دربار نے یہ علاقے جتنے بھی تھے سارے کے سارے منتقل کر دیے، جس میں جموں کشمیر بھی شامل تھا، ہزارہ بھی شامل تھا، سارے علاقے تھے۔ تو گلاب سنگھ جو تھا، اس نے اس جنگ میں درپردہ انگریزوں کی حمایت کی تھی، لیکن بظاہر وہ ایک سازش کے طور پر وہاں اس نے راجنامہ بھی کروایا، تصفیہ بھی ہوا۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ پہلے لاہور ایگریمنٹ ہوا ہے، جس کے تحت یہ سارے علاقے جو ہیں یہ لاہور دربار نے منتقلی ایسٹ انڈیا کمپنی کو کی ہے۔ یہ 10 مارچ کو یہ ہوا تھا لاہور میں، یہ لاہور ایگریمنٹ 10 مارچ 1846 کو۔ 1846۔ تو پھر 6 دن کے بعد یہ دوسرا معاہدہ جو امرتسر ہوا ہے، جس میں مہاراجا گلاب سنگھ کو انہوں نے 75 لاکھ روپیہ نانک شاہی جو سکہ تھا سوگتی ان کا، جیسے روپیہ ہوتا ہے ہمارا، اس کے عوض نے اس کو منتقل کر دیا۔ اور اس کی حدود جو تھیں یہ دریائے راوی کے دائیں کنارے سے لے کر تمام پہاڑی علاقے جو ہیں، جس میں کشمیر بھی شامل تھا، اور دریائے سندھ جو ہے اس کے جو بایاں کنارہ ہے، اس کے سارے علاقے جو تو شامل تھے۔ لیکن یہ جو ہزارہ ہے، اس میں کافی ڈسٹربنس ہوئی، اس کے بعد ریولٹ ہوا۔ تو پھر ہری سنگھ نے یہ کیا کہ گلاب سنگھ نے یہ کیا کہ انگریزوں سے یہ کہا کہ یہ مناور کا علاقہ نا، بمبر سے آگے جو یہ پٹی ہے، سارے میدان ہے، یہ پھر اس کے تبادلے میں اس نے لیا ان سے، اور ہزارہ جو ہے انگریزوں کو سپورٹ کر دیا اس میں۔ تو یہ اس کا مختصر سا جو ہے اس کی ہسٹری جو ہے وہ یہ ہے۔ یہ معاہدہ امرتسر جو ہے، اس کے تحت پھر گلاب سنگھ کو یہ ریاست جموں کشمیر کا اب کے حکومت جو ہے یہ مل گیا اس میں، اور اس کی جانشین جو اولاد تھی پھر ان کا بھی اس میں شامل تھا۔ البتہ یہ اس کی جو پیرامونٹسی ہے، جو ہے اقتدار اعلیٰ جو ہے، وہ تاج برطانیہ کے پاس رہا۔ اچھا، اقتدار اعلیٰ برطانوی حکومت؟ جی ہاں، ان کے پاس تھا۔ اچھا، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا آج کے دور میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مہاراجا گلاب سنگھ کی جو جدید ریاست ہے، 84,500 مربع میل پر مشتمل یہ ریاست ہے، اس کا بانی گلاب سنگھ ہی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اس سے آپ بانی کے ہیں یا کہ اصل میں کشمیر کی جو پاس ہسٹری ہے نا، یہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ کشمیر ایک بذات ہی خود مختار ملک رہا ہے، اس کی اپنی ہسٹری ہے، 5000 سالہ ہسٹری ہے اس کی۔ راج ترنگنی ایک کتاب ہے، کلہن جو ہے پنڈت جو تھا اس نے لکھی ہے، اس نے کہا جی کہ 2450 سال پہلے کی جو یہاں پر جتنے حکمران ہوئے ہیں کشمیر کے، ان کی ہسٹری جو ہے وہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اچھا، لیکن 2450 سال کے بعد جو اس نے تاریخ مرتب کی ہے، اس میں کشمیر کے جتنے راجے ہیں، راج ترنگنی میں 3 اس کی والیوم ہیں، میرے پاس موجود ہے، اس میں تمام اس نے واقعات دیے ہوئے ہیں۔ تو کشمیر اصل میں یہ ملک رہا ہے، بل اس کو 2 دفعہ تو بہت بڑی وسعت ملی ہے۔ ایک جو بدھ تھا وہاں پر، لتا دتیا جو تھا حکمران کشمیر کا، اس نے تو یہ جتنا پنجاب ہے یہ بھی اس کا حصہ تھا، پشاور، کابل، کندہار، یہ درخشاں جو ہے، یہ سارے علاقے جو تھے اس کا حصہ تھے۔ پھر جب یہ سلطانی دور آیا تو پھر شہاب الدین سلطان جو تھا ہمارا،
اس نے بڑی فتوحات حاصل کی ہیں. اس میں تو جتنے ہی علاقہ تھا چینی ترکستان تک جتنے بھی علاقے تھے سارے، کابل کندھار وغیرہ کے سارے، کاشمیر وغیرہ کے علاقے جو تھے، پنجاب سارا جو تھا، سرحد تک جناب سرحد تھی اس کی کشمیر کی. تو کشمیر ایک ملک رہا ہے اس میں. اصل میں مغلوں نے آ کر اس میں قبضہ جب کیا نا، تو اس کے بعد اکبر نے جب قبضہ کیا، پھر اس کے بعد یہاں پر مغلوں کے بعد آگے ابدالی آگے، افغان آگے، پھر ان کے پاس کشمیر رہا، پھر ان کے بعد سکھوں نے قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. یہ پس منظر ہے. اچھا، تو یہ اس کا، لیکن اس کا موجودہ جو ریاست کا بانی، یہ موجودہ جو ریاست ہے یہ گلاب سنگھ جو ہے اس کا پہلا حکمران تھا. ٹھیک ہے. اور وہ اس کو بانی ہم نہیں کہیں گے. بانی تو ہے سچ، چونکہ جب ملک مر جو وجود میں آتا ہے تب بانی سے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اختصار ہو گیا نا، جی. یعنی پہلے کشمیر وسیع تھا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس موجودہ صورت میں آ گئے. اچھا ملک صاحب، اب اس ریاست میں مختلف علاقے شامل ہیں، جن میں گلگت بلتستان ایک بڑا علاقہ ہے، جموں کا بڑا علاقہ شامل ہے، اس میں لداخ کا ایک بڑا علاقہ شامل ہے، لیکن کشمیر ہی زیادہ بولا جاتا ہے اس حوالے سے. تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ بھئی کشمیر تو صرف وادی کے لیے بولا جاتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کشمیر جو ہے بیسیکلی جو ہے یہ اسی پرانی اپنی ہسٹری ہے. جی. یہ علاقے جتنے بھی بعد میں شامل ہوئے ہیں ان کی اپنی تاریخ نہیں ہے، یہ مرکز نہیں رہے ہیں کسی بھی شہنشاہیت کا یا بادشاہت کا. اچھا. کشمیر سری نگر جو ہے یہ دیکھیں نا، جو بدھسٹ دور ہے اس میں بھی سری نگر جو ہے یہ مرکز رہا ہے اس کا. جی. جب ہندو دور جو ہے حکمرانی کا اس میں بھی سری نگر جو ہے یہ مرکز رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے. پھر جب مسلمانوں کا سلطانی دور ہے اس میں بھی سری نگر جو ہے یہ مرکز رہا ہے اس میں. اب جب یہ گلاب سنگھ آیا تو اس نے تھوڑا سا اس میں چینج یہ لایا ہے کہ 6 مہینے گرمیوں کی جو سری نگر میں دربار ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور سردیوں کے 6 مہینے جو ہیں جموں میں ہوتا تھا. تو یہ جموں کشمیر جو نام پڑا ہے اس کا، یہ تو جب گلاب سنگھ نے معاہدہ امرتسر کے تحت ریاست حاصل کیا، پھر چونکہ وہ جموں کا تھا، اسے جموں کے ساتھ نسبت تھی، اس نے پھر ساتھ جموں بنا دیا. جب اس نے لداخ کے علاقے جو ہیں اس میں شامل کیے، پھر لداخ بھی شامل ہوگا، پھر اس میں گلگت بھی شامل ہو گیا اس میں. لیکن جو کشمیر ہے اصل میں اس کی بڑی لمبی ہسٹری ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا 5000 سے بھی اوپر کی ہسٹری ہے، اور مرکز جو رہا ہے اصل میں تہذیب کا اور حکمرانی کا وہ کشمیری رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پھر ظاہر ہے اس وجہ سے کشمیر جو ہے دنیا کی جتنی تاریخ ہماری ملتی ہے آپ کو تحریر، اس میں کشمیر کا نام آتا ہے. جموں کا نام جو ہے یہ تو 1846 کے بعد شروع ہوا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی یہ گلگت بلتستان، لداخ، جموں، بالکل یہ سارے علاقے جو ہیں یہ شامل رہے. میں نے بتایا آپ کو کہ شہاب الدین کے دور میں بھی شامل تھے، دتادتیہ کے زمانے میں یہ سارے شامل تھے. اس کے درمیان میں جتنے یہ بادشاہی ہیں جموں کشمیر کی بڑھتی رہی ہیں، کبھی یہ ریاست ملک سکڑتا رہا ہے، کبھی پھیلتا رہا ہے اس میں، یہ جیسے چلا ہوتے ہیں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے ہمارے بھائی ہیں یا جو جموں کے ہیں، لداخ کے ہیں، وہ اس پہ کیوں معترض ہیں کہ بھائی ہمیں کشمیری نہ کہا جائے؟ اب یہ جو جس میں آپ نے کہتے ہیں گلاب سنگھ کے بعد اصل چونکہ جموں جب اس میں شامل ہو گیا، اس میں تو حکمرانی جو تھی وہ ڈوگروں کی تھی. ڈوگرے جو تھے ہندو تھے، اس میں جو مقامی پنجاب کے مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے رہے، چونکہ وہ روٹ جموں اس کو کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جموں کے لوگ جو تھے ان کے اندر جو تھے گلگت کے پنڈت بالخصوص جو تھے، وہ حکمرانی میں زیادہ ان کا کردار تھا، سول سروس وغیرہ سب میں اس میں وہ ڈیل کرتے تھے. پھر تجارت میں وہ لوگ آگے تھے اس میں. تو ان کا جو رویہ رہا ہے ان علاقوں کے ساتھ، گلگت کے ساتھ، لداخ کے ساتھ، یا باقی جتنے علاقے ہیں جن کو شکایات ہیں، اس رویے کے اندر پھر ایک تعصب پیدا ہو گیا. اور پھر لامحالہ دیکھیں جب آج مظفر آباد کیپٹل ہے تو جتنے بھی حکمران ہیں سارے کے سارے مظفر آباد میں اس میں آسانی ہے. چھوٹی جتنی ہماری سول ایڈمنسٹریشن ہے اس میں مظفر آباد کو لوگ زیادہ ہیں. پھر پونچھ والوں کو شکایت ہے مظفر آباد کے خلاف. میرپر کی پوزیشن تو ڈفرینٹ ہے، لیکن میرپر کے اگر لوگوں کو سروس نہ ملے شکایت ان کو بھی ہوتی ہے. تو یہ اندرونی شکایتیں جو ہیں چلتی رہتی ہیں اس میں. تو اصل میں گلگت والے جو ہیں ان کی اپنی تہذیب پس منظر ان کا بھی اپنا ایک ہے اس میں، تو لیکن وہ اتنا نمایاں نہیں ہے جتنا کہ کشمیر کا نمایاں ہے. اچھا، اب یہ جو علاقہ گلگت بلتستان جو 28,000 مربع میل پر مشتمل ہے، اور وہاں کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں کشمیری نہ کہا جائے، گلگتی یا بلتی کہا جائے. وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ بھئی یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ ہم نے اپنے زور بازو پر 1 نومبر 1947 کو ہم نے آزاد کرایا، کیونکہ اس سے پہلے آزاد کشمیر جو علاقہ کہلاتا ہے یہ آزاد ہو چکا تھا اور انہوں نے ہماری کوئی پرواہ نہیں کی تھی. اصل بات جو ہے میں بتاؤں آپ کو، گلگت کا علاقہ بڑا تھوڑا ہے، علاقہ جو وسیع تر ہے وہ لداخ کا ہے. جی.
لداخ کا علاقہ جو ہے کم و بیش 50,000 مربع میل کے قریب ہے، اچھا جی، اور یہ اسکردو جو ہے یہ گلگت کا حصہ نہیں ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے، اور زیادہ وسیع علاقہ جو ہے یہ اسکردو کا ہے ٹھیک ہے، جو گلگت کے ساتھ شامل ہے، کیونکہ گلگت جو ہے وہ مرکز بن گیا ہے ایڈمنسٹریشن کا، اچھا اچھا لہٰذا گلگت کا نام زیادہ چلتا ہے لیکن اسکردو کا نام لیتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا اسکردو کی ایئرپورٹ جو ہے وہاں پر آپ کے بڑے جہاز لینڈ کرتے ہیں، اچھا، گلگت میں آپ کے جناب پوکر صرف جو فوکر ہے چھوٹے وہ جہاز لینڈ کرتا کرتے ہے، ہیں، ہاں ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اصل میں وہ لداخ کے لوگ جو ہیں وہ اتنے اسرٹیو نہیں ہیں، گلگت میں چونکہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ زیادہ اسرٹیو ہیں، اس لیے ان کو جہاں، لیکن گلگت کا علاقہ ٹوٹل جو ہے میں بتاؤں آپ کو 14,000 مربع میل سارا، اچھا جی، ہاں بالکل، جس میں چلاس کا علاقہ سارا شامل ہو کر اونزا نگر وغیرہ جتنے بھی ہیں نا کنجراب پاس تک صرف 14,000 مربع میل ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارا جموں کا صوبہ ہے اس کا علاقہ جو ہے یہ 12,000 مربع میل ہے، ٹھیک ہے، کشمیر ویلی جو ہے یہ 8,000 مربع میل ہے، ٹھیک ہے، باقی سارا لداخ ہے۔ جی جی، ٹھیک ہے، تو لداخ کا علاقہ جو ہے کافی جو ہے وہ گنجان آباد بھی نہیں ہے، اب دیکھیں لیہ میں اور کرگل میں آبادی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے علاقے ہیں اکثر چین وغیرہ کے یہ ساری خالی پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی زمین وہاں پڑی ہوئی ہے، جنگلات ہیں وہاں کے سارے سارے۔ اب یہ چین نے جو قبضہ کیا ہے اکثر چین میں، یہ پتہ ہے کتنا علاقہ ہے؟ 12,000 مربع میل۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو اس لیے گلگت کے لوگ جو ہیں ان کو تھوڑی سی خلش ہے جی کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں چونکہ یہاں گورنمنٹ بنی ہے اس کا تھوڑا حصہ رہے ہیں وہ 2 سال، اس کے بعد وہ الگ ہو گئے، لیکن الگ ہونے کے بعد ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوا ہے وہ بڑا اچھا نہیں تھا، اچھا نہیں تھا، تو اس لیے ان کو بڑی شکایت یہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے سپرد کر دیا، چونکہ وہاں پر ملٹری رول تھا، پھر وہاں FCR وہاں لاگو ہو گئے، جی جی، FCR جو ہے یہ تو مارشل لا ہوتا ہے، صحیح ہے، فوج کی حکومت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو شکایات جو ہیں وہ ٹھیک تھیں، لیکن اب جتنے سالوں سے وہ الگ ہم سے ہوئے ہیں، اب دیکھیں نا براہ راست پاکستان کی وہاں ان کے ساتھ ان کی اپنی اسمبلی کونسل بھی بن گئی، اسمبلی بن گئی ہے، ان کی وہاں عدلیہ بھی اپنی قائم ہے، لیکن آج اگر جائیں تو وہاں کے جتنا نوجوان ہے وہ آج اپنے آپ کو کشمیری کے لانا جی جی۔ باعث فخر سمجھتا ہے۔ ملک صاحب معاہدہ امرتسر جب ہوا یعنی کہ انگریزوں کے درمیان ہوا تھا نا، مہاراجہ گلاب سنگھ اور انگریزوں کے درمیان جی ہوا جی تھا، ہاں، یہ بات ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان تاج اور برطانیہ اور مہاراجہ گلاب سنگھ کے درمیان، گلاب سنگھ۔ اس وقت اس معاہدے میں لفظ کشمیر استعمال کیا گیا تھا یا جموں کشمیر استعمال کیا گیا تھا؟ نہیں، اس میں جموں جو تھی یہ تو اس کی تھی اپنی جاگیر تھی، کس کی؟ گلاب سنگھ۔ گلاب سنگھ کی، جی جی، لیکن اس معاہدے میں کیا لکھا لیکن گیا؟ معاہدے میں شامل ہیں سارے جتنے ہیں، وہ علاقے شامل ہیں لیکن معاہدے میں لکھا کیا گیا؟ لکھا یہ گیا اسٹیٹ جموں کشمیر لکھا گیا؟ نہیں اسٹیٹ نہیں ہے اس میں، آل ہلی ایریاز lying on the left bank right bank of river Ravi between the right bank of river Ravi and left bank of river Indus are hereby transferred to Gulab Singh رائٹ، اوکے، including کشمیر لکھا ہوا ہے اس میں۔ اچھا، انکلوڈنگ کشمیر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس میں جموں کا ذکر اس طرح نہیں ہے جس طرح کشمیر کا لفظ آیا ہے۔ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آج ہم ملک صاحب سے یہ جان سکے ہیں کہ بھائی معاہدہ امرتسر کیا تھا، کس کے درمیان ہوا، اور اس وقت معاہدے میں کیا نام لکھا گیا، اور آج جو دوست اور ہمارے بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ان کو کشمیری نہ کہا جائے، ان کو گلگت بلتستان کی وجہ سے ان کو گلگتی یا بلتی کہا جائے، وہ ایسے علاقے ہیں کہ بھئی وہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیری نہ کہا جائے، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ بھئی جو جہاں پر جو حکمران ہوتے ہیں، جہاں وہ بیٹھتے ہیں، جو ان کا دارالحکومت ہوتا ہے، وہاں کا نام ہی زیادہ بولا جاتا ہے، اس لیے ریاست کو زیادہ کشمیر کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس قسط میں ہم یہاں پر آپ سے اجازت لیں گے اور اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی آپ سے مزید تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔